قرآن کریم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الفرقان ہے۔ الفرقان کا مطلب ہے ایسی کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ اہل کتاب نے اور اسی طرح اہل باطل نے بہت سے مفروضے قائم کر رکھے تھے، خود ساختہ دلیلوں کی بنیاد پر نتائج اخذ کیے ہوئے تھے اور عقیدے بنائے ہوئے تھے، اپنی طرف سے دلیل دیتے تھے، فرضیہ قائم کرتے تھے اور اس کی بنیاد پہ عقیدہ بنا لیتے تھے۔ قرآن کریم نے ایسے فرضیوں کا، ایسے نظریات اور عقائد کا کھلم کھلا رد کیا، حق اور باطل کو ممیز کر دیا تاکہ حق اور باطل خلط ملط نہ رہیں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ اہل کتاب خاص کر یہود یہ کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ صرف چند دن چھوئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف چند دن دوزخ کی آگ چھوئے گی۔ انہیں کہو قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جس کا تم علم نہیں، بلکہ اصول تو یہ ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو برائی کرے گا اس کی برائی اس کو گھیر لے گی اور وہ دوزخ میں جائے گا، جو ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، وہ جنتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ دیکھیں نا کتنے پیارے انداز میں قرآن کریم نے ان کی جو مس کانسیپشن تھی یہود کی، اس کی اصلاح فرما دی کہ یہ اس بنیاد پہ نظریہ قائم کر لینا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، جو مرضی کر لیں، شرک کریں، سود کھائیں، جس پہ مرضی ظلم کریں، اپنی منمانیاں کریں، اللہ کے احکامات اور اس کے انبیاء کے احکامات کو پس پش ڈالیں، بلکہ وہ قتل کر دیتے تھے نبیوں کو، اس کے باوجود وہ جنت کے حقدار ہیں۔ اور اسی بنیاد پر یہود اپنے آپ کو، اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں، بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بھی فرمایا نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہیں پھر اللہ عذاب کیوں کرتا ہے، بلکہ تم بشر ہو، جس طرح اس نے انسانوں کو پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا۔ تو مس کانسیپشنز کی کریکشن، غلط فرضیوں کی، ہائپوتھیسز کی یا غلط نظریات کی قرآن نے بڑے آسان انداز میں اصلاح کی ہے اور بڑی سالڈ اور ٹھوس دلیلیں دی ہیں تاکہ جو گمراہ ہے وہ سیدھی راہ پہ آ سکے، حق اور باطل کو ممیز کر کے رکھ دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین بنا دی گئی، چونکہ دنیا میں ان کو مال حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، بیٹے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی ایسے ہی ہم جو ہے نا وہ سپیریئر ہوں گے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر مذاق اڑاتے ہیں، ایمانداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جبکہ حقیقت یہ ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو قیامت والے دن ان پر برتری حاصل ہوگی۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو یہ رزق جو دنیا میں ملا ہوا ہے اس کی تو اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز کی آخرت کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں تھوڑی سی بھی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے۔ تو لہذا اس دنیا کی فراوانی پر یہ نتیجے اخذ کرنا کہ ہم ہی خوش نصیب ہیں، یہ مفروضہ قائم کر لینا، یہ فرضیہ قائم کر لینا، یہ غلط ہے۔ جا بجا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمانداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو مقام و مرتبہ کے لحاظ سے کس گروہ کا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے،
نمود و نمائش کس کی بہتر ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جو مقام و مرتبہ میں بہت خوبصورت تھی، نمود و نمائش بھی جن کی بہت اچھی تھی۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر نتیجہ اخذ کرنا کہ چونکہ ہم مالدار ہیں، دنیا میں ہم صاحب حیثیت ہیں، ہمارا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے آخرت میں بھی ہم ہی بالاتر ہوں گے، ہم ہی سپیریئر ہوں گے، ہمارے اوپر ہی نوازشات ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت آنی نہیں، اگر آئے گی تو ہمیں ہی نوازا جائے گا، چونکہ ہمیں دنیا میں اللہ نے نوازا ہے۔ اس بنیاد پہ یہ نتیجہ بالکل غلط ہے۔ یہی واقعہ سورہ الکہف میں موجود ہے دو بندوں کا، ایک ایماندار تھا، دوسرا بے ایمان۔ بے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، جو ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر صحیح معنوں میں، مانتا تو تھا، اللہ کے وجود کو مانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا تھا۔ آخرت پر جس طرح انبیاء نے دعوت دی اس طرح آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ دو باغ تھے، خوب پھل دیتے تھے، تو باغوں کا پھل دیکھ کر ان کے حوالے سے ظاہر اس نے انتظام ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کے لیے زمین، پھر ان کے لیے آبپاشی کا انتظام، دیکھ بھال بڑی زبردست تھی، تو وہ اس کو سمجھتا تھا کہ یہ میرا باغ ایسی جگہ پہ واقع ہے، کبھی اس پہ زوال نہیں آ سکتا، جس طرح میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں یہ جس جگہ پہ واقع عذاب نہیں آئے گا، یہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا۔ اور ایماندار آدمی کو جو اس کو نیک اعمال کی دعوت دیتا تھا کہتا تھا دیکھو میں مال کے لحاظ سے تم سے بہتر ہوں، وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا۔ پہلی بات تو یہ قیامت آنی نہیں، اگر آئی تو مجھے اس سے بہتر ملنا ہے۔ تو پھر ہوا کیا کہ اس کے جو باغ تھے، دو باغ، وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی آسائشات کی بنیاد پر، دنیاوی مال و منال کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ میں ہی بہتر ہوں، یہ غلط ہے۔ یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ دنیا میں جو مال ہے، مقام و مرتبہ ہے، کیا وہ جائز ذرائع سے آیا ہے؟ اب اس کے آنے کے بعد کیا انسان حق کی تائید کر رہا ہے یا باطل پر چل رہا ہے؟ اگر تو مال، طاقت، قوت، اقتدار یہ سب کچھ آخرت کو تباہ کرے اور پھر بھی وہ قائم ہے تو یہی سمجھ لے کہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کو یہ جو مہلت دی ہوئی ہے ان کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ہم تو انہیں یہ مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں آگے بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آخر میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن کریم کتاب فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ لوگوں کی جو مس کنسیپشنز تھی، مس انڈرسٹینڈنگز تھی، غلط نظریات تھے، غلط عقائد تھے، غلط فرضیوں کی بنیاد پر نتیجے اخذ کیے ہوئے تھے، قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور ابدالآباد تک تردید کرے گا۔ وہی نظریہ، وہی سوچ، وہی عقیدہ درست ہے جس کو قرآن کریم درست قرار دے، اور وہ سوچ نظریہ جس کو قرآن غلط قرار دے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عقائد اور اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔